السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں 10 کلاس، یہ سورت حامیم سجدہ ہے۔ یہ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی سورت کا تعارف نہیں چھوڑنا، پہلے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپ نے اس کے مضامین یاد کرنے ہیں۔ اگر اس کا مرکزی موضوع یا موضوعات یعنی بہت سارے موضوع آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، وہ آپ نے بنیادی طور پر یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ پھر مشق کے اندر جتنی بھی آیات ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ یہ میں بتا دوں، مشق کے اندر 3-4 آیات ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک متن والی آیات ہوتی ہیں، وہ نہ یاد کرے، بے شک مشق والی لازمی یاد کرے۔ اگر آپ نے متن والی یاد کرنی تو پھر ساری آیات یاد کرنی ہوں گی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی آیت آ جائے۔ اگر مشق والی یاد کریں تو یقینی بات ہے کہ وہ مشق سے ہی دیتے ہیں، تو مشق سے ہی آ جائے گی کوئی نہ کوئی آیت۔ اس کے علاوہ معروضی ہے، معروضی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرے نمبر پر، تیسرے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے مشقی سوالات، مختصر سوالات، جسے ہمیں شارٹ سوال کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے۔ یہاں بورڈ پر ہم نے مختصر سوال بھی دیے ہیں اور تعارف بھی دیا ہے، اور اس کے علاوہ معروضی بھی نمونے کے طور پر 2 دی ہیں، وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلے یہاں پر ہم نے دیا تعارف۔ یہ قرآن مجید کی 41ویں صورت ہے اور یہ 24ویں پارے میں ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ معتبر روایت کے مطابق یہ صورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 54 جو ہے آیات ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تعارف ہے مختصر سا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ لانگ بن کے آتا ہے وہاں پہ، اس طرح مضامین بھی لانگ میں آتے ہیں۔ آگے دیکھیے اہم مختصر مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے، سورۃ سجدہ میں ایک مبلغ کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے، نمبر وار جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے 4 جو ہے اس کے نمبر ہیں، یعنی 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر۔ نمبر 1 ہے اللہ کی طرف بلائے۔ نمبر 2 اعمال صالحہ کرے، یعنی نیک اعمال کرے۔ نمبر 3 برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، تو یہ مبلغ کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ نمبر 4 ہے فرما بردار ہو، یعنی وہ اللہ کا فرما بردار ہو، نبی کا فرما بردار ہو، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہو۔ آگے دیکھیے ذرا، سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید کی کیا صفات اس سورت میں بیان کی گئی ہیں؟ تو جواب ہے 2 صفات بیان کی گئی ہیں، وہ یہاں پر ہم نے دے دی ہے۔ نمبر 1 ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ نمبر 2 یہ قرآن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ دوسرا سوال ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سوال نمبر 3 ہے، سورۃ حامیم سجدہ کے 2 نام تحریر کریں۔ تو جواب آئے گا، نمبر 1 ہے سورۃ فصلت، ایک نام ہے، دوسرا نام ہے سورۃ المصابیح۔ تو آپ نے یہ 2 نام یاد رکھنے ہیں۔ یہ بالکل مختصر چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو یہ آپ کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہاں پر ہم معروضی صرف 2 دیتے ہیں۔ آپ کو میں یہ کہوں گا 2 نہیں یاد کرنی، آپ نے بہت ساری معروضی یاد کرنی ہے، جو کتاب کے اندر وہ بھی نہ کافی ہے۔ اگر آپ کو پیلٹ مل جائے تو پیلٹ کے اندر بہت ساری معروضی ہوتی ہیں، وہ دی تو اسی جگہ سے دی ہوتی ہیں، اسی صفحے سے دی ہوتی ہیں، یا ایک ہے اسی چیپٹر سے دی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو وہ بہت ساری بنا کے پیش کرتے ہیں، اس لیے آپ